السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں مہر بخاری، ایم اے پولیٹیکل سائنس کے اگلے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا تصور۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کس کو کہتے ہیں۔ اقتدار اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اختیارات کا حاصل ہونا یا سوورینٹی کا حاصل ہونا۔ سوورینٹی انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سب سے برتر۔ اس کے علاوہ اگر ہم اقتدار اعلیٰ کی مزید ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں، ان میں پولاک کے مطابق اقتدار اعلیٰ وہ عظیم قوت ہے جو نہ تو مخصوص عرصے کے لیے ہوتی ہے اور نہ ہی کسی دوسری قوت کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ اقتدار اعلیٰ کا مطلب ہم سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے اختیارات کا حاصل ہونا جو کسی دوسرے کے سامنے جواب دہ نہ ہو، یا مقتدر اعلیٰ جس کے پاس اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے شخص کے سامنے، کسی دوسری ہستی کے سامنے جواب دہ نہ ہو، اس کو اقتدار اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اسلام میں اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہے۔ اسلام میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر مختلف آیات ہیں جن میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ ترجمہ ہے، یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں کے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری آیت میں ہے، زمین آسمان میں اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود ہوتا تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ مینس کہ جس چیز کا دو ہستیوں کے پاس اختیار ہو تو وہ نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ ان امور سے پاک ہے جو کچھ لوگ بیان کر رہے ہیں، اور وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، اور اوروں سے باز پرس کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ اختیارات میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے، کیونکہ اختیارات تو سارے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور خدائی میں کسی کو اس کا شریک قرار نہ دیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب نہ بنائے۔ اس کے علاوہ ہے، وہ ہے اللہ تمہارا رب، ملک اسی کا ہے۔ تو یہ مختلف آیات ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو کیوں حاصل ہے؟ مختلف دلائل ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے کہ خبردار، خلق اسی کی ہے اور امر بھی اسی کے لیے ہے۔ مطلب اللہ کے مقتدر اعلیٰ ہونے کی سب سے بڑی اور پہلی عقلی دلیل یہ ہے کہ جو خالق مینس کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہی مالک ہوتا ہے، اور جو مالک ہو وہی حاکم مطلب حکم دینے والا ہوتا ہے۔ جب مخلوق خدا تعالیٰ کی ہے تو اس پر حکم اور قانون بھی اسی کا نافذ ہونا چاہیے۔ اور ایک اور آیت میں ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے، اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں۔ کیسے، کون سی خصوصیات ہیں جو مقتدر اعلیٰ کی ہوتی ہیں؟ تو مغربی مفکرین خاص طور پر جان آسٹن کے مطابق اقتدار اعلیٰ کو مطلق العنان، جامع تعلیم، ناقابل انتقال، غیر روادار، لامحدود اور دائمی کہتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی اقتدار اعلیٰ کی خوبیاں ہیں یہ مغربی اقتدار اعلیٰ میں نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ تمام کی تمام خصوصیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے ہے مطلق العنان۔ مطلق العنان کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے جواب دہ نہ ہونا۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا داری کی حکومت تو ہر کوئی کسی نہ کسی کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو کسی کے سامنے بھی جواب دہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے علاوہ ناقابل زوال، اللہ تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ ناقابل زوال ہے، مینس کہ یہ ہمیشہ سے ہی عروج پر رہے گا، یہ کبھی کمزور نہ پڑا ہے نہ پڑے گا۔ اس کے علاوہ تسلسل، اللہ تعالیٰ خود بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ معطل یا کمزور نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو نیند آتی ہے نہ ہی اونگ آتی ہے۔ اس کے علاوہ جامعیت،
جامعیت سے مراد تمام خوبیاں اس میں ہونا اختیارات کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمندروں، جنگلوں، آبادیوں پر، حتیٰ کہ تمام کائنات جو ہے اس پر اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ میں ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ جامع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لا شریک، اللہ تعالیٰ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی شریک ہوتا، کوئی دو ہستیاں ہوتیں، تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو ایک خصوصیت یہ بھی ہے اقتدار اعلیٰ کی کہ لا شریک ہونا، کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، اور یہ خوبی اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہے لامحدود حیثیت، اللہ تعالیٰ کی حیثیت لامحدود ہے، منفرد حیثیت ہے، مطلب جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ ہے کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا، ناقابل تقسیم و ناقابل انتقال، مطلب اللہ تعالیٰ کا جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ تقسیم بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کہیں پہ منتقل ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہے آزاد، اللہ تعالیٰ کا جو اقتدار اعلیٰ یا اللہ تعالیٰ کی جو پالیسیز ہیں وہ آزاد ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ تو آج ہم نے یہ پڑھا اقتدار اعلیٰ، خاص طور پر اسلام میں اقتدار اعلیٰ۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ مغرب اور اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا فرق یہ ہے کہ مغرب میں کہا جاتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ عوام کے پاس ہے، جبکہ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حیثیت منفرد ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور انسان کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں کیونکہ انسان خود بھی فانی چیز ہے، فنا ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا اختیارات جو ہے نہ صرف زمین بلکہ پوری کائنات پر موجود ہے۔ انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔